पंजाब पुलिस के ऐसे नौजवान से लाहौर से पैदल ही हरमैन शरीफैन की जियारत का इरादा किया। दिल की ख्वाहिश थी, हसरत थी। कितना टाइम लगा लाहौर से मक्का पहुंचने में? जनवरी में लाहौर से निकला था और अप्रैल में मैं मक्का शरीफ पहुंच गया था। रास्ते में कोई ऐसा वाकया पेश आया? एक दरवेश टाइप इंसान आ रहा था, मैंने जेब से सारे पैसे निकाल दिए। तो आप उल्लू बन गए हैं। पहले कांस्टेबल होंगे, K2 की चोटी तक भी पहुंचे। ज़हे मुक़द्दर हजूर हक से प्याम आया, ये कौन सर पर कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन जी एहतराम आया। पाक 24/7 के साथ मैं हूं मनान गिलानी। तो नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पंजाब पुलिस के ऐसे नौजवान से कि जिसने हरमैन शरीफैन की जियारत का इरादा किया तो लाहौर से पैदल ही चल निकल पड़े। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गाजी शान साहब। हुजूर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पंजाब पुलिस वाले तो बड़े सोल होते हैं, बड़े उनके नखरे होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, जल्दी कहीं निकलते नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए कि जनाब रेड करनी है, फिर वो 100 चीज़ें सोचते हैं, गड्डी आएगी, पेट्रोल पवेगा, फिर जावांगे। आपने इतनी दूर हज़ारों किलोमीटर बनता है, आप चल निकल पड़े, कैसे ये जहन बना, ऐसा जज्बा? देखिए, हर इंसान की अपने मामलात होते हैं, अपनी ज़िंदगी का मामलात हैं। आप पंजाब पुलिस में लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों खैर लाखों में लोग हैं, तो हर एक जैसा नहीं हो सकता। एक माँ के 5 जने हुए बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, तो सारी पंजाब पुलिस एक जैसी नहीं हो सकती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दिल की ख्वाहिश थी, हसरत थी कि मैं अपने घर से पैदल चलकर अल्लाह के घर जाऊं और नबी पाक की बारगाह में। तो इस चीज़ की तैयारी शुरू की और सफ़र शुरू कर दिया। आपको कितना टाइम लगा लाहौर से मक्का पहुंचने में? मैं जनवरी में लाहौर से निकला था और तकरीबन 4 माह से कुछ अर्सा पहले मैं तकरीबन 4 माह के राउंड अबाउट मेरा सफ़र था और अप्रैल में मैं मक्का शरीफ पहुंच गया था। वाह, यानी कि 4 महीने तकरीबन 4 महीने। तो इसमें आपने जो ज़्यादा राह लिया, अपने साथ सामान लिया, पैसे लिए, वो कितने चीज़ें थी, कितने पैसे थे जो लेके आप निकले हैं? ज़ाहिर सी बात है, कैलकुलेशन तो की होगी आपने। कैलकुलेशन की थी, लेकिन मैं ना ज़्यादा राह था मेरे पास, ना मेरे पास पैसे थे। मेरे पास एक इश्क़ रसूल था और अल्लाह के घर को देखने की तड़प थी, मदीना पाक जाने की, और एक अल्लाह पाक की ज़ात पे तवक्कल था। ये 2 चीज़ें मैं लेकर निकला था। अल्लाह पाक ने पैसे भी अता फरमाए, ज़्यादा राह भी अल्लाह पाक ने अता फरमाए और रास्ते भी खुलते गए मेरे लिए। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप जब लाहौर से निकले तो क्या लोगों को पता था कि यार ये शान भाई जो है लाहौर से अब पैदल मक्का की तरफ रवाना है? तो मिलने आए डिपार्टमेंट की तरफ से लोग? जी, मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी देर पहले ये कैंपेन एक रन की थी, किस तरह मैं पैदल सफ़र स्टार्ट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैं लाहौर से निकला था तो काफ़ी मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, यूट्यूबर्स वगैरह काफ़ी मेरे घर में आए थे और पहला दिन तकरीबन सारा वो लाहौर में ही मेरा गुजर गया था, क्योंकि मुलाकात करने वाले लोग इतने ज़्यादा थे कि मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर सका। ज़बरदस्त हो गया। तो आपके पास उस टाइम कितना सामान था जब आप घर से निकले हैं? कोई बैग पैक था आपके पास? कोई बैग था जिसमें सामान रखा, खाने पीने? जी, मेरे पास हाइकिंग बैग था, टूरिस्ट बैग जिसको बोलते हैं, और तकरीबन 13-14 किलो उसमें वज़न था। अच्छा। जिसमें मेरे पावर बैंक, चार्जर, मेरे एक स्लीपिंग बैग था, एक मेरे पास खैमा था कैंपिंग करने के लिए, जहाँ पर अगर कुछ ना मिले रहने के लिए कैंपिंग कर लूँ। ट्रैक सूट थे, शलवार कमीज़ें थी, इस तरह के, और कुछ ड्राई फ्रूट था। 12-14 किलो का मेरा लगेज था सारा। अच्छा, तो आप जब यहाँ से निकले तो आपको तो नहीं पता था कि बारिश आनी है, तूफ़ान आना है, क्या होना है? कैसे रुकते थे, कहाँ कहाँ स्टे करते थे, कितने घंटे आप रोज़ाना सफ़र करते थे? देखिए, मौसम का तो कुछ आइडिया नहीं था, बस ये पहले जो मैंने कहा कि अल्लाह पे तवक्कल था कि चलता जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक ने किसी भी बुरे मौसम से मुझे महफूज रखा, लाहौर से लेकर अपने घर तक। तो जो रहने के मामला थे वो इस तरह थे कि लोगों ने, मैं भी घर ही था, तो लोगों ने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मैंने बताया हुआ था सोशल मीडिया पे कि मैं इतने इतने किलोमीटर सफ़र करूँगा डेली, तो लोगों ने खुद कैलकुलेशन करके मुझे कॉलें करना शुरू कर दी कि फ़लाने शहर में मेरे घर में स्टे होगा, फ़लाने शहर में मेरे घर में आपका स्टे होगा। तो फिर जब वहाँ पहुँचता था, पूरा पूरा शहर वहाँ पे इस्तकबाल के लिए खड़ा होता था। और वहाँ पे वेलकम करके अपने घरों को ले जाते थे लोग। क्या कैफियत थी आपकी? ज़ाहिर सी बात है, माशाल्लाह से शान भाई शादीशुदा भी हैं, 3 बच्चियाँ इनकी, वालदैन हैं, वो तो परेशान होते होंगे भाई कि आपने रात दिन बाहर ही रहना, 4 महीने लगने हैं मक्का पहुँचने में, तो परेशान तो हुए होंगे घर वाले? नहीं, परेशान नहीं थे वाले साहब, इजाज़त नहीं दे रहे थे पहले, क्योंकि हालात इस तरह के आजकल आपको पता है कि अगर एक अकेले को आप किसी दूसरे सिटी भी भेजना हो एक कंट्री में, तो माँ बाप परेशान होते हैं। तो वाले साहब इस वजह से परेशान थे कि किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। तो मैंने थोड़ी सी उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि दुनिया में इस तरह के माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को जवानी में खो देते हैं, तो मैं अगर अल्लाह के घर जाता हुआ मर जाऊंगा तो मुझे, आपको तो खुश होना चाहिए। शान भाई, रास्ते में बहुत सारे मुल्क आते हैं तो वो वीज़ा भी लेना पड़ता है। वहाँ पे कितने मुल्क आपके रास्ते में मक्का पहुँचने में, तो वीज़े का क्या तरीक़ेकार था आपका?
ویزا لاہور میں میرے دوست بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, آصف حنیف صاحب, وہ میرے بیک بون پہ کھڑے تھے, وہ میری سپورٹ کر رہے تھے. تو جس بھی کنٹری, ایران میں گیا ہوں پہلے, ایران سے بحرین, بحرین سے سعودی عرب, تو جس بھی کنٹری کا ویزا چاہیے ہوتا تھا ان کو میں 5 دن پہلے بولتا تھا کہ میں بارڈر کے قریب پہنچ گیا ہوں. تو پاسپورٹ میرا اسکین ہوا, ان کے پاس پڑا تھا, وہ ریلیونٹ جو ایمبیسی ہے وہاں پہ وہ رابطہ کرتے تھے اور میرا ای ویزا ایشو ہو جاتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اب پاسپورٹ کے اوپر ویزا اسٹیمپ نہیں ہوتا, اب ای ویزا چلتا ہے. تو ای ویزا مجھے اوکے کا میسج کرتے تھے, آپ کا ویزا ہو گیا, مجھے پی ڈی ایف پہ فائل بھی آ جاتی تھی. تو پھر میں جب پاسپورٹ وہاں پہ بارڈر پہ دکھاتا تھا میرا ویزا ان کے پاس شو ہو جاتا. پاکستان سے نکل کے پہلا بارڈر کون سا ہے آپ کے سامنے؟ ایران کا؟ تافتان کا ایران بارڈر. اس کے بعد؟ اس کے بعد بحرین. بحرین کے بعد؟ کیونکہ ایران کے بعد عراق آتا ہے جو زمینی راستہ ہے, تو عراق کا ویزا میرا مجھے نہیں مل سکا. ان کے آبجیکشنس تھے کہ پاکستانیوں کو جلدی ویزا نہیں دیتے. تو پھر میں بائی ایئر ایران سے پھر بحرین گیا ہوں, کیونکہ بیچ میں سمندر تھا اور سمندر میں پیدل نہیں چل سکتا تھا. تو پھر بحرین سے پھر سعودی عرب. تو شان بھائی آپ کتنے گھنٹے روزانہ سفر کرتے تھے؟ رات کو کیسے اسٹے کرتے تھے؟ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہلکا پھلکا ناشتہ کرتا تھا, اور ناشتہ کر کے میں سفر شروع کر دیتا تھا. اور تقریباً 3 گھنٹے چلنے کے بعد تھوڑا ریسٹ کرتا تھا, پھر 2 گھنٹے چلنے کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھتا تھا, پھر ہلکا پھلکا کھانا کھا کے پھر چلتا تھا, پھر عصر کی نماز ادا کرتا تھا, عصر پڑھ کے پھر مغرب تک چلتا تھا, اور مغرب کی نماز پڑھ کے رک جاتا تھا, اور مغرب کے عشاء کے درمیان ہی کھانا کھاتا تھا, اور عشاء کی نماز پڑھ کے میں پھر فجر تک اپنی نیند اچھی طرح پوری کرتا تھا, تاکہ اگلے دن میں مطلب اچھے سے میں سفر کر سکوں. تقریباً 8-9 گھنٹے میں تقریباً پیدل چلتا تھا, اور اس میں تقریباً 40 38 42 اتنا مطلب 40 کے راؤنڈ اباؤٹ میرا سفر ہوتا تھا. ٹوٹل کتنے پیسے خرچ ہوئے آپ کے 4 مہینوں تک لاہور سے چل کے جو مکہ تک پہنچے آپ؟ میرا لاہور جس دن میں گھر سے نکلا تھا تب سے لے کر تمام کنٹریز میں ویزے, اخراجات, پیسے, شاپنگ وغیرہ کچھ چیزیں, ضروریاتی زندگی کی چیزیں, اور واپسی پہ ایئر لائن کی ٹکٹ, مطلب گھر سے واپس گھر آنے تک تقریباً 7.5-8 لاکھ روپے میرا لگ گیا. اچھا, اتنے میں تو بندہ جہاز میں 3-4 دفعہ جا سکتا مکہ. جی 4 بار آپ عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن جو دل کی تو کہتے ہیں نا کہ شوق کا مول نہیں ہوتا, اور جس کا شوق ہی عشق رسول اور مدینہ پاک ہو, تو وہ میرا کوئی 18-20-50 کروڑ بھی لگ جاتا تو میرے پاس ہوتا تو میں خرچ کر دینا تھا. راستے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ آپ سمجھتے ہیں قابل ذکر ہے, انہونی ہوئی ہو آپ کے ساتھ؟ جی پاکستان میں ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا. میں جو جہانیہ سے نکلا تھا اور دنیا پور جا رہا تھا, تو راستے میں ایک چھوٹی سی بستی آتی ہے, اس کا میرے ذہن میں نام نہیں ہے. وہاں پہ میں نے ظہر کی نماز ادا کی, اور ظہر کی نماز ادا کر کے جب میں نکلا ہوں تو آگے کھیت ہی کھیت اور جنگل ٹائپ تھا. تو وہاں پہ ایک درویش ٹائپ انسان آ رہا تھا, مرد سامنے سے. بظاہر درویش تھا, اس نے گلے میں تسبیحاں پہنی ہوئی تھیں اور چھوٹے سے قد کا تھا, سندھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اس نے اسے بھیک مانگی مجھ سے, میں نے 10 روپے دے دیے اس کو. تو اس نے ساری گفتگو میرے ساتھ اس لہجے میں کی, توبہ 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 توبہ, میں نے 10 روپے نہیں لے, مطلب اتنی دھیمی آواز میں. میں کہا آپ ایسے مجھے دعا دے دیں, اللہ پاک کرم کرے گا. جیب سے نا نہیں کرنی, میں نے جیب سے سارے پیسے نکال دیے, تو دم کر دیے. تو پھر کہتا تمہارے پیسوں کی مسجد بنا دوں. میں نے کہا بنا نہیں کرنی. میں کہا بنا دو. اب بالکل جو وہ کہہ رہا ہے میں کرتا جا رہا ہوں. اس نے پیسے مانگے, وہ میرے, آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بیگ لٹکایا ہوتا تھا, اس میں سارے پیسے, موبائل وغیرہ ہر چیز میری اس میں ہوتی تھی. میں نے کہا, اس نے یہ کہا نہ نہیں کرنی, میں نے دے دیا. میں کہا مسجد بنانی ہے. کہتا تمہاری مسجد ادھر بنے گی لیکن اللہ تمہیں جنت میں مسجد دے گا. تو اس نے بس وہ باتیں کافی کی, اور پھر اس نے کہا یہاں سے 150 قدم چل کر جاؤ, یہ پڑھتے جانا, اور وہاں پہ جا کے اپنا بیگ کھولنا, سارا خزانہ تمہارے بیگ میں آ جائے گا. اب میں وہاں سے میں نکلا ہوں, میں نے ایک بار نہیں کہا کہ پیسے مجھے واپس کرو میرے. وہاں سے 150 قدم آگے گیا ہوں, پڑھتا گیا ہوں. جا کے میں نے بیگ کھولا, کچھ بھی نہیں, مڑ کے دیکھا کچھ بندہ نہ بندہ, بابا بھی نہیں, پیسے بھی نہیں, خزانہ بھی کچھ بھی نہیں. مسجد بنی نہ بنی, آپ الو بن گئے ہیں. الو نہیں, اس کو بتایا نہیں میں پنجاب پولیس دا, تو ساڈے نال ہی ہاتھ کر گیا. اصل میں شاہ جی دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پنجاب پولیس ایک چھوٹی چیز ہے. پنجاب پولیس میں ہونا ایک چھوٹی چیز ہے. بڑے بڑے جو اللہ کے نیک بندے ہیں, بڑے بڑے جو گزرے ہیں, یہ جو نظر بد ہوتی ہے یا کالا جادو ہوتا ہے یا نظر بند کرنا یا جس کو ہپنوٹائز کرنا, یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں کہ میرے ساتھ وہ ہوا کیسے تھا. نہ اس نے مجھے گن پوائنٹ پہ نکالتا تو اللہ کی ذات جانتی ہے, یا وہ نہیں تھا یا میں نہیں تھا. اگر وہ کوئی ہتھیار نکالتا یا وہ نہیں تھا یا میں نہیں تھا. اس نے اس طرح کی گیم کھیلی میرے ساتھ کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے نکال کے پیسے نہیں, بابا جی یہ لو. کتنے کی رقم تھی اس ٹائم جو بابا جی نے نکلوا لیا آپ سے؟ رقم ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے کوئی, لیکن مطلب 20-25 ہزار تو ہوگا. ہاں اتنا ہوگا تقریباً. بعد میں پھر وہ پیسوں کا بندوبست کیسے ہوا؟ ابھی تو جہانیہ پاکستان کے اندر, یا بھی پاکستان سے باہر نکلنا آپ نے؟ بس وہی نا,
اللہ پہ توکل تھا. جس طرح وہ 20-25 ہزار جہاں سے آیا تھا, اللہ پاک نے مزید بھی آگے کے راستے وہ اسی طرح آسان فرما دیا. راستوں میں لوگ آگے, انہوں نے خود نذرانہ دے دیا. بس اسی طرح ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ پیدل جا رہا ہے, کچھ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے تھے, کچھ میں نے ایک چھوٹا سا پیچھے فلیکس لگائی ہوئی تھی اپنے بیگ کے کہ لاہور سے مکہ پیدل, تو لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اور خوب کرتے تھے. زبردست. یہ پہلے کانسٹیبل ہوں گے پنجاب پولیس کے کہ جو K2 کی چوٹی تک بھی پہنچے. جب مکے سے واپس آئے اس کے بعد ان کا جو اندر وہ ایڈونچرس قسم کا بندہ وہ آرام سے نہیں بیٹھا. K2 بھی چلے گئے پھر؟ جی میں یہاں پہ ایک بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں. K2 کی چوٹی پہ نہیں گیا تھا, K2 بیس کیمپ تک ہم گئے. اچھا. K2 بیس کیمپ پر گئے تھے اور پاکستان آرمی کی طرف سے یہ ہمارا پلان تھا, ہمارا ٹور تھا. 6 لڑکے تھے ہم پاکستان کے, اور 14 اگست پہ ہم نے دنیا کا سب سے بڑا پرچم K2 بیس کیمپ پہ لہرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا. زبردست. ابھی بھی میرا یہی ذہن ہے کہ پاکستان سے بائک پر ایران کی تمام زیارات اور عراق کی تمام زیارات, لاہور سے کربلا تک میں بائک کا ٹور میرا ارادہ ہے, بلکہ اس کی میں نے بھی تیاری بھی پراپر شروع کر دی الحمدللہ. اکیلے ہی جا رہے ہیں کہ گروپ جا رہا ہے اس دفعہ؟ فی الحال میری تیاری تو اکیلی ہے, تو لوگ ملتے جائیں گے, کارواں بنتا جائے گا. لیجیے جناب, ہماری تو دعا ہے کہ اسی طرح ہی آپ پنجاب پولیس میں بھی ایمانداری کے ساتھ اپنی جو فرائض منصبی ادا کرتے رہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایڈونچر آپ کرتے ہیں یہ بھی کرتے رہیں, کیونکہ یہ آپ کی زندہ دلی کی علامت ہے. وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ صرف پولیس والا نہیں ہے, اس کے اندر کچھ خاص ہے, یہ خاص کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ناظرین, آپ لوگ بھی بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے کہ یہ ایک عام سے پولیس والے ہیں, یہ کوئی خاص بندے نہیں, ان کے پیچھے کوئی اتنا کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے, نہ ہی ان کے پیچھے کوئی سپانسرشپ رہتی ہے, مگر ان کے ارادے اتنے پختہ ہیں کہ مشکل سے مشکل کام بھی کر رہے ہیں, اپنی مذہبی عقیدت کا بھی اظہار کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ان کا پیشن ہے ان کے اندر نوکری کے ساتھ ساتھ وہ بھی پورا کر رہے ہیں. تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی اس طرح بڑھ چڑھ کے ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور ہمارے مہمان آج کے غازی شان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.